ان الحمد للہ والصلاة علی نبی اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کے بارے میں ایک سوال جو عموماً دلوں میں پیدا ہوتا ہے، دماغوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں۔ ہم اللہ سے ہر نماز کے اندر ایک دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دیجیے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت اگر کسی کو مل بھی جائے تو کسی کو ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی؟ اگر مل جائے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں آج کچھ بات کروں گا آپ کے سامنے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں اور ہدایت کی علامات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ہر نماز کے اندر، دن کے اندر ہم کئی نماز 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور سنت پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دیجیے۔ تو مفسرین کرام، علماء کرام 3 درجے ہدایت کے بیان کرتے ہیں کہ یعنی اگر کسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے تو وہ ان 3 سٹیپ سے گزر کر جاتا ہے تو پھر اس کو ہدایت ملتی ہے، ایسے ہدایت نہیں ملتی۔ سب سے پہلا سٹیپ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے انابت کا، یعنی اس کا انابت کو عربی لینگویج میں اگر دیکھا جائے تو رجوع کرنا کہتے ہیں، یعنی انابت کہتے ہیں کہ بار بار لوٹ کر آنا۔ یعنی اللہ جل شانہ اگر کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو سب سے پہلے انابت کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ہدایت دیتا ہوں من يُنِيب، جو کہ بار بار لوٹنے والا ہوتا ہے۔ کہاں لوٹنے والا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، جب بھی گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد ہم تکبر میں نہ آ جائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی یہ دیکھی جاتی ہے، اگر تجارت کرنے والا کوئی تاجر ہے تو اس تاجر کو سب سے بڑا تاجر مانا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کے اپنی چیز کیسے بیچ سکتا ہے۔ جتنا بڑا جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا تجارت مند بندہ اور اسے بڑا کامیاب سمجھا جاتا ہے، اسے بڑا ہی یعنی کہ کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسرے کو ہم دیکھ لیں، ہم اگر گناہ کر لیتے ہیں تو اوپر توبہ کرنے کی بجائے اگر ہم معاشرے میں دیکھ لیں تو آج فحاشی اور یعنی کہ جو اڈے ہیں، کلبز کو دیکھ لیں، میوزک کلبز دیکھ لیں، دوسرے جگہوں کو دیکھ لیں، تو وہاں پر آج وہ ان کی تعداد، ان میں تعداد کم ہونے کی بجائے آج وہ بھرے پڑے ہیں۔ 24 گھنٹے دیکھیں وہ بھرے پڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بنسبت ہم لوگ مساجد کو دیکھ لیں، مراکز کو دیکھ لیں، خانقاہوں کو دیکھ لیں تو بہت ہی کم بندے، ایون بہت اگر گننے میں آئیں تو انگلیوں کے پوروں پر بھی گن سکتے ہیں کہ بہت کم بندے وہاں پر جاتے ہیں۔ تو اسے انابت کہتے ہیں کہ بار بار اللہ کی طرف لوٹ کر آنا، یعنی توبہ کر لینا۔ اگر ایک دفعہ گناہ ہو جائے تو بار بار اس کی طرف آنا۔ لیکن مزے کی بات یہ دیکھیں نا کہ دیکھیں آج ہم دنیا کے اندر کسی کے در پر جاتے ہیں، بار بار اس کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کوئی چیز مانگنے کے لیے، تو وہ بندہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ ذات ہم سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اگرچہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ میرا بھائی کیوں نہ ہو، تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں بار بار مانگنے کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جتنی دفعہ توبہ کریں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے علاوہ، میرے علاوہ توبہ قبول ہی کون کرے گا؟ کَمَن لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ اللہ کے علاوہ توبہ قبول کرنے والا ہی کون ہے؟ تو ہم اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ تو جس کو ہدایت ملتی ہے سب سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر اس سے ایک گناہ بھی ہو جاتا ہے نا، وہ اس سے ندامت کرتا ہے۔ وہ ایک شعر نہیں ہے کہ اس دل پر خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار گناہ ہو جائے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ تو ہمیں ندامت ہونی چاہیے، نمبر 1 سٹیپ۔ نمبر 2، جس بندے کو انابت کا درجہ مل جاتا ہے اس کو پھر اللہ جل شانہ استقامت بھی دے دیتے ہیں۔ استقامت سے مراد یہ کہ جو بار بار توبہ کرتا ہے، یعنی ایک دفعہ توبہ کی پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی پھر ٹوٹ گئی، تو اللہ ایک دفعہ اس کو ایک ایسے سٹیج پہ پہنچا دیتے ہیں کہ اس کی توبہ کے اندر استقامت آ جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ ایک دفعہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ کے اوپر وہ لمبی توبہ ہو جاتی ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتے۔ اس کی مثال یہ سمجھے، اللہ جل شانہ فرماتے قرآن کے اندر کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ فرماتے جس بندے نے میرے اوپر ایمان لے کر آیا، یعنی جس نے کہا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہی ہے، یعنی ہر آن ہر گھڑی مجھ سے ہی اس نے مدد چاہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے کہ ہم نماز کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ربنا اللہ، مجھے رب ہونا میرا مان لیا، یعنی رب ہونا یہ بہت بڑا، اگر ہم مفہوم دیکھیں اس کے اندر ہم گہرائی میں جائیں تو بہت لمبا مفہوم ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس کو وہ کر سکیں، کیپچر کر سکیں۔ تو بہرحال اتنا سمجھ لیں کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، اسے کہتے ہیں ربنا اللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گیا، تو پھر اللہ جل شانہ آگے فرماتے ہیں تنزل علیہم الملائکۃ، اس کے اوپر انعامات کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت تک دی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا سٹیپ اس کو استقامت کا مل جاتا ہے۔
یعنی اس کو توبہ کے اوپر اس کی توبہ دائم رہتی ہے، وہ توبہ ٹوٹتی نہیں ہے، اور جس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹتی نہیں ہے، یعنی اس کو دوسرا سٹیپ بھی مل جاتا ہے استقامت کا، پھر اللہ جل شانہ اس کو تیسرا سٹیپ بھی عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یعنی ربط علی القلب مل جاتا ہے، اللہ کے اوپر ایسا پختہ ایمان ہو جاتا ہے اس کا تیسرے سٹیپ کے اندر کہ دنیا کی کوئی طاقت، ایون دنیا کی جو روشنیاں، دنیا کی تمام خواہشات، یہ لذات، اس کو کچھ بھی اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی۔ تو اس کو ربط علی القلب کہا جاتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ لیں تو ان کی زندگی کے اندر یہ تینوں سٹیپس موجود تھے۔ ان کو اللہ جل شانہ نے انابت بھی دی ہوئی تھی، ان کو اللہ جل شانہ نے استقامت بھی دی ہوئی تھی، اور ربط علی القلب بھی دیا ہوا تھا۔ اور جس بندے کو یاد رکھیں جو پہلا سٹیپ ہے انابت کا، یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے اوپر۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ سے رک جانا یہ بہت ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اللہ کی طرف توبہ کر لینا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ نیک کام کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا، مثال کے طور پر ایک کسی بھنگی چرچی کو دیکھ لیں، اس کو اگر ہم کہیں کہ نماز پڑھ لو تو وہ نماز پڑھنے آ جائے گا ایک وقت میں، لیکن اگر اسے ہم کہہ دیں بھائی نہیں اپنے نشے کو چھوڑ دو، یہ جو تم افیون، چرس اور یہ دوسری بلائیں آپ یوز کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، تو وہ اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ غلط کام سے رکنا انسان کی فطرت میں بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اس کی بنسبت جو بندہ انابت کا پہلا درجہ پا لیتا ہے، یعنی اس کو توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے رک جاتا ہے، اس کو دوسرے جو دو سٹیپس ہیں یعنی استقامت کا مل جانا اور ربط علی القلب، اس کو خود بخود مل جایا کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ لیں تو ان کو یہ تینوں سٹیپس ملے ہوئے تھے، وہ ہدایت کے تینوں درجوں پر فائز تھے، اسی لیے تو اللہ کی ان کے ساتھ مددیں، ان کے ساتھ نصرتیں ہر وقت، ہر آن ہر گھڑی ہوا کرتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایران اس وقت جو سپر پاور تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو پہنچ گئے تھے، لیکن آگے دریا حائل تھا، اس کے دوسری طرف ایران تھا جو کہ اس وقت سپر پاور تھا۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ اس وقت ظاہراً کوئی اسباب نہیں تھے کہ کشتی ہوتی اور ہم لوگ دریائی سفر طے کر کے وہاں جا کے ان پہ حملہ کرتے اور اس ملک کو فتح کرتے، ایران کو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ نے اللہ سے دعا مانگ کر اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ تو تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ گھوڑوں کے سموں تک پانی پہنچا اور گھوڑے پانی میں نہیں ڈوبے، اور پانی کے اوپر وہ جیسے کہ زمین کے اوپر ایک گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے، پانی کے اوپر بھی ویسے ہی گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ اور سرحدات کے اوپر جو ایرانی جو وہ تھے، جو ان کے فوجی تھے، جو وہاں پر سپاہی تھے، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے نعرے لگائے کہ دیو آمدن، دیو آمدن، کہ دیو آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیو انہوں نے کیوں مانا تھا کہ یہ ایک فطرتاً یہ ایک خلاف عقل کے خلاف ہی ایک بات تھی کہ پانی کے اوپر بھی کوئی چیز، ایک ایسی چیز جو کہ گھوڑا ہو یا پھر انسان ہو، وہ چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ کس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے ہدایت کے تینوں درجے پا لیے تھے۔ تو بہرحال یہ ہدایت کے 3 درجے تھے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ میں بھی ان تمام کے تمام ہدایت کے 3 درجوں پر فائز فرما دے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر لیں۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔